الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا یعنی قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ بھی بنے۔ ان آیات میں پھر وہ عہد بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، لیکن اس سے بھی انہوں نے اعراض کیا، منہ موڑا اور اسے پورا نہیں کیا۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کے ساتھ کفر کرتے ہو، کچھ کا انکار اور کچھ پر ایمان؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ دراصل اس آیت کریمہ کا ایک پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار جو اسلام سے قبل مشرک تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ان کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج ان کی آپس میں آئے دن جنگ رہتی تھی، ان کی آپس میں اوس اور خزرج کے درمیان جنگ رہتی تھی۔ اسی طرح یہود مدینہ کے 3 قبیلے تھے، مدینہ میں جو یہود رہتے تھے ان کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے، ادھر انصار جو ابھی مشرک تھے اور ادھر 3 قبیلے یہود کے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ، یہ بھی آپس میں لڑتے۔ بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے، وہ جو قبیلہ اوس تھا اس کے حلیف تھے، حلیف مطلب ساتھی، ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا، جنگ ہوگی تو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ تو یہ کس کے حلیف تھے؟ یہ بنو قریظہ کے، بنو قریظہ اوس کے، قبیلہ اوس کے جو ہے حلیف تھے۔ اور 2 قبیلہ جو بچتا ہے بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یعنی بنو قینقاع اور بنو نضیر، یہ خزرج کے حلیف تھے، یہ دوسرے والے قبیلے کے، یعنی ان کا ساتھ دیں گے۔ جنگ میں یہ اپنے حلیفوں یعنی ساتھیوں کی مدد کرتے اور اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ان کے ساتھ ہے، یہ ان کے ساتھ ہے، اور جب جنگ ہوتی تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیے تھے۔ وہیں پہ منع کیا گیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے۔ اور کیا کرتے؟ یہودیوں کو قتل کرتے، ان کے گھروں کو لوٹتے اور انہیں جلا وطن کر دیتے، گھر سے نکال کے دوسرے جگہ بھیج دیتے۔ حالانکہ تورات کے مطابق ایسا کرنا ان کے لیے حرام تھا، لیکن پھر بھی انہیں یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے تو فدیہ دے کر چھڑاتے بھی تھے، اور کہتے تھے کہ ہمیں تورات میں بھی یہی حکم دیا گیا ہے۔ ان آیات میں یہودیت کے اسی کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت کو موم کی ناک بنا لیا تھا، موم جس طرح چاہو اس طرح اس کو صورت اور شکل دے دو، ایسا انہوں نے شریعت کو کر لیا تھا۔ بعض چیزوں پر ایمان لاتے اور بعض کو ترک کر دیتے، جو اچھی لگتی اس پر ایمان رکھتے اس کو کرتے، اور جو نہیں اچھی لگتی اس کو چھوڑ دیتے، اس کا انکار کر دیتے۔ کسی حکم پر عمل کر لیتے اور کسی وقت شریعت کے حکم کی کوئی اہمیت نہ دیتے۔ قتل یعنی قتل کرنا، اخراج یعنی نکالنا گھروں سے اور ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا ان کی شریعت میں بھی حرام تھا۔
ان امور کا انہوں نے تو ارتکاب کیا، یعنی اس کو کیا، اور فدیہ دے کر چھڑا لینے کا جو حکم تھا اس پر عمل کیا۔ تو فدیہ دے کر چھڑانے کا جو حکم تھا عمل کیا، لیکن باقی چیزوں کو چھوڑ کر قتل و غارت گری کی، ایک دوسرے کو پریشان کیا، ایک دوسرے کی مدد کی۔ تو کہتے ہیں کہ حالانکہ اگر پہلے 3 باتیں جو تھی، یعنی قتل کرنا، گھروں سے نکالنا اور زیادتی کاموں میں مدد نہ کرنا، یہ سارے امور کو اس کا لحاظ نہیں رکھتے، اور باقی جو چیزیں تھیں فدیہ دے کر چھڑانے کی نوبت آتی تو یہ ساری چیزیں وہ کر لیتے تھے۔ بہرحال یہ بتایا گیا کہ اس طرح کا کردار ان کا تھا کہ نہ تو دینی اعتبار سے انہوں نے کوئی عہد و پیمان پورا کیا، اور نہ دنیا میں جو شرعی احکام ان پر لاگو ہوتے تھے وہ بھی پورا نہیں کیا۔ جو من کرتا اس کے حساب سے پورا کرتے اور باقی کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ ان آیت میں بتایا گیا ہے۔ مزید آیتیں کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔